جو قرآن مجید نے اس امت کو جس مقام پر بٹھایا اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اس پیغام کے امین آج ہم مسلمان جیسے تیسے بھی ہیں، وہ ہمیں اٹھوایا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ اور اس کا مطلب بڑا عجیب نکلتا ہے، میں آپ کو ذرا نکال کے دکھاتا ہوں۔ اللہ نے یہ پیغام سب سے پہلے کسے دیا؟ جبریل کو۔ کیا کہا؟ جا کے محمد تک پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا سوچیں نا، تصور کریں، فرض کریں کہ حضرت جبریل حضور تک نہ پہنچاتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ پکڑے جاتے، چلے میں مختلف آسان سی بات کرتا ہوں، وہ پکڑے جاتے۔ اچھا حضور تک انہوں نے پہنچا دیا، بلا کم و کاست پہنچا دیا، جوں کا توں پہنچا دیا، جیسے لوح محفوظ میں تھا ویسے پہنچا دیا۔ حضور کی ذمہ داری لگی آپ آگے پہنچائیں، اگر وہ نہ پہنچاتے تو۔ ایک آیت سنا دیتا ہوں، حضور کے بارے میں تو آئی ہے نا، جبریل کے بارے میں بھی آئی ہے۔ اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو اترتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ۔ تو حضور کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ یہ مشرکوں کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اذن اگر آپ ایسا کر لیتے لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، جھگڑا ختم ہو جاتا، یہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ لیکن اگر آپ ایسا کر لیتے، یعنی پہنچانے کی بجائے اس میں کوئی معمولی سی طرف تھوڑا سا بھی اس طرف ہو جاتے، بلکہ یہ بھی الفاظ ہیں معمولی سا بھی، لولا ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، شیء قلیل بھی ان کی طرف اگر مائل ہو جاتے، یعنی پہنچانے میں بال برابر بھی فرق آ جاتا، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ میں صرف وہ ذمہ داری کی گمبھیرتا آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اب اگر وہ پہلے 2 لیکچر آپ کو یاد ہوں جس میں وہ بات کہی گئی کہ حضور پر وہ ذمہ داری تھی، وہ یہ ذمہ داری امت کو دے کے گئے۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں جب لوگوں نے کہہ دیا ہاں جی آپ نے پہنچا دیا، تو اب اگلی بات کیا کہی؟ پہلے کہا اللہم اشہد، اللہ یہ ذمہ داری تو نے میرے اوپر لگائی تھی آگے پہنچانے کی، میں نے پہنچا دیا، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اللہم اشہد 3 دفعہ فرمایا، انگلی اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اور پھر لوگوں سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو گواہ بن گیا ہے اب اس پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ پہنچائے اس تک جو غیب ہے۔ غیب کا کیا مطلب؟ جو ان کے سامنے نہیں، یا جو اس پیغام کے سامنے جس تک نہیں پہنچا۔ تو آج ایک بدماش ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، مودی، کافر، کالا، اور اس کی ایک قوم ہے، اس کا ملک تو شاید 1.5 ارب کی آبادی ہے، چلیں مسلمان یہ وہ نکال کے بھی تو کوئی 1 ارب لوگ کافر تو بستے ہیں نا ہمارے پڑوس میں، جو ہماری بولی بھی سمجھتے ہیں۔ اور دنیا 7 ارب انسانوں کی اگر ہے تو مسلمان 1.5 پونے 2 ارب ہیں، 2 ارب کہہ دیے، 5 ارب انسان تک قرآن نہیں پہنچا، جن میں بش جیسے بدماش بھی شامل ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں، دنیا میں بھی ان پر عذاب ہو، یہ ساری دعائیں ہماری۔ ادھر وہ بش صاحب کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب یہ جو مسلمان تھے یہ مجھ سے ڈالر تو مانگنے آتے تھے، کولیشن سپورٹ فنڈ لینے آتے تھے میرے پاس، اور کہتے تھے چلیں کوئی 1 ارب منظور کروا دیں، اس میں سے 50 کروڑ ہم آپ ہی کو دے دیں گے، باقی 50 کروڑ ہمیں دے دیں۔ اس طرح کی چکر بازیاں تو انہوں نے ہمیں بھی سکھائی ہیں، یہ سارے شیطانی کام ہم نے ان سے پڑھے ہیں، اور ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیسے بنتی ہیں۔ یہ اگر ہمیں کوئی کام کی بات بتا، انہوں نے دھندے کی بات بتائی ہے، کام کی بات بتاتے تو ہم اس پر بھی چلتے۔ تو یہ جو ہمارے دشمن ہیں جن پر ہمارا سینہ جلا ہوا ہے، یہ وہاں بھی ہمیں رگڑا نہ دلوا دیں، یہ پھر شہادت حق کا تو یہ نتیجہ نکلے گا نا کہ ان کے ہاتھوں ہمیں پھینٹی بھی لگے دنیا میں، اور جس امید پر ہمیں کہ آخرت میں اللہ ان کو پھینٹے گا تو وہاں جا کے پتہ چلیں وہ تو اللہ ان کو کسی اور طرح بھی قابو کر لے گا، لیکن یہ کہ وہ ہمارا بھی کہیں دھڑن تخت نہ کروا دیں کہ یہ تو ہمیں پاؤڈر بیچا کرتے تھے،
ان سے ہم کیسے سیکھ لیتے کہ ان کے پاس کوئی اچھی بات بھی ہے؟ ہمیں تو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ ہماری جیب نہ کاٹ لیں، ہم انہیں اپنی عوام کے لیے ویکسین دیں، یہ دوسرے ملک کو نہ بیچ دیں۔ یہ شکل ہے آپ کی اتمام حجت کرنے کی۔ اور یہ یاد رکھیے، ہمارا چہرہ دنیا میں، ہمارا چہرہ یہی لوگ ہیں۔ اگر کوئی امریکی اٹارنی جنرل یہ کہتا ہے کہ پاکستانی ڈالر کے عوض اپنی ماں بیچ دیتے ہیں، تو اس نے ہمارے ساتھ تو ملاقات کر کے یہ نتیجہ نہیں نکالا نا۔ جن سے وہ ملتے جلتے ہیں ان کا کردار دیکھ کر پوری پاکستانی قوم کو یہ وہی سمجھ لیا۔ جیسے ہم امریکیوں کو سارے کے ساروں کو وہ جو ہے کیا وہ انجلینا جولی کے کیا چیز ہے وہ جو ہمارے وزیر اعظم کی مہمان بنے، ہم وہ سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے یہ ہمارا چہرہ ہیں، یہ اگر کرپٹ ہیں اور یہ اگر بد کردار ہیں تو دنیا پاکستانیوں کو ویسا سمجھتی ہے۔ اور صرف پاکستانی نہیں ہیں، عرب شہزادے بھی ہیں، کچھ اور ریپریزنٹیٹیوز بھی ہیں دنیا میں ہمارے۔ تو دنیا تو مسلمان ان چیزوں کو ان لوگوں کو سمجھتی ہے، یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ شہادتیں ہم دے رہے ہیں۔ اب سوچئے اتنی سی بھی بال برابر بھی فرق آ جاتا، لازکنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات، تو کیا سنت بدل گئی؟ اگلی آیت میں الفاظ ہی یہ ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور یہ صرف حضور کے لیے بات نہیں ہے، رسالت کے باب میں یہ پکی سنت ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اتمام حجت ہی ہو گئی نا، تب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا، ویسے تو نہیں آتا نا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ یونس علیہ السلام صرف وقت سے پہلے اپنی قوم، اللہ کی طرف سے ابھی پرمیشن نہیں ملی تھی، اپنی جگہ چھوڑ دی، اس پر قوم سے عذاب ٹل گیا اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ہم سرے ہی سے دعوت نہ دیں بلکہ الٹی شہادت قائم کریں تو کیا ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ تو جن کو ہم نے تادیب سکھانی، ادب سکھانا تھا، جب ان کو نہیں سکھایا، انہیں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے، آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آج مسلمانوں کی جو درگت بن رہی ہے دنیا میں، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے مسلمانوں کی، جو مظلوم بنے ہوئے ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ شہادت حق کی ذمہ داری نہیں ادا کی، اصل سبب یہ ہے کہ وہ مشن جو ان کو سونپا گیا تھا وہ نہیں پورا کیا۔ تو ایک طرف مشن تب مکمل ہوگا جب ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے وہ نظام خلافت مدینے میں قائم کر دیا تھا۔ اور دوسری طرف اگر یہ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو پھر ماریں پڑتی رہیں گی۔ اور صرف یہی نہیں ہوگا، بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے کہ مقامات مقدسہ بھی نہیں بچیں گے۔ یہ کوئی تکے کی بات نہیں ہے۔ ہم سے جو پہلی امت تھی جس پر یہ ذمہ داری لگائی گئی، جب انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، عیاشیوں میں پڑ گئے، تو جو مسجد تعمیر کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ ایک مشرک نجس کے ہاتھوں، بخت نصر کے ہاتھوں مسمار ہو گئی۔ صرف مسجد ہی نہیں مسمار ہوئی، یعنی وہ جو یروشلم مسجد اقصی جسے ہم کہتے ہیں، صرف وہی نہیں مسمار ہوئی، وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو جنت سے دی گئی تھی وہ بھی گم ہو گئی، اصل گم ہو گئی، پھر نہیں ملی۔ اور 6 لاکھ لوگ قتل ہوئے، 6 لاکھ، 12 لاکھ کا شہر ہے، 6 لاکھ قتل ہوئے، 6 لاکھ غلام بنا کے وہ لے گئے عراق۔ دوسری دفعہ جب انہوں نے یہی حرکت کی، فساد کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے پھینکا، عمل نہیں کیا، تو ٹائٹس رومی مسلط ہوا، مجموعی طور پہ 11 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے۔ لیکن ایک دن میں، جس دن بیت المقدس فتح ہوا ہے، رومیوں نے کیا، جو مشرک تھے، موحدین کے مقابلے میں جو فتح یاب ہوئے، ایک دن میں 1,33,000 بندہ قتل کیا، ایک دن میں۔ ایٹمی دور نہیں تھا، آتشی اسلحہ نہیں تھا، نیزوں سے اور بالوں سے اور تلواروں سے اور خنجروں سے اور چھریوں سے 1,33,000 آدمی ایک دن میں قتل ہوئے۔
اور اس وقت وہ لوگ اللہ کے لاڈلے اور چہیتے لوگ تھے. فضلتکم علی العالمین تھے. کیوں کیا؟ جب اللہ کے دین کا یہ تقاضا پورا نہیں کیا تو اس کی سزا دنیا میں ملی. آج اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. اور اس سے پہلے ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, جیسے وہاں پہلے ٹائٹس رومی سے پہلے بخت نصر کے ہاتھوں ہوا تھا, ہمارے ساتھ اس سے پہلے ہو چکا تاتاریوں کے ہاتھوں. یہ ہمارے سر تھے جن کے مینار بنے تھے. اور کیوں بنے تھے؟ اسی لیے کہ شہادت حق کی بجائے شہادت عیاشی دے رہے تھے. اور آج جو دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آج تو شہادت بدماشی دے رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ پھر وہ نکل سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملک نہیں رہیں گے. اور ہم روتے ہیں افغانستان میں اتنے مارے گئے اور فلسطین میں اتنے مارے گئے, ہر جگہ یہی ہوگا. اور اگر ان کا ہیکل تباہ ہو سکتا ہے تو باقی اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے, لیکن یہ کہ سنت تو نہیں بدلتی.